آداب، میں ساحل اقبال ہوں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ سری نگر میں عسکریت پسندوں کے دوران حملے کے چند دن بعد ہی پیر کو سری نگر کے امیرا قدل میں پولیس اور اسپیشل آپریشن گروپ SOG کے اہلکاروں کے ذریعے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن عمل میں لایا گیا، جس کے دوران بڑی تعداد میں لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے ان کی تلاشی لی گئی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے پیر کے روز کہا کہ ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات میں ان کی پارٹی نے حاصل کی ہوئی نصب سے زیادہ نشستوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کی طاقت برقرار ہے۔ محبوبہ، جو پارٹی صدر منتخب ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ پارٹی کے چیلنجز اور موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے پارٹی کارکنوں نے ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے۔ PDP لوگوں کی امنگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے اور جموں و کشمیر کی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے ہم جموں و کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے مابین امن کا پل بنانے کی کوشش کریں گے، جنگ کا میدان نہیں۔ IGP کشمیر کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہ ان سیاسی رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو افواہیں پھیلاتے ہوئے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، محبوبہ نے کہا، IGP اپنے راستے پر ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا کام کیا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے 11 ماہ تک معطل رہنے کے بعد وادی میں پیر کو ٹرین سروس جزوی طور پر بحال ہو گئی، جو گزشتہ برس 19 مارچ کو بند ہو گئی تھی۔ حکام کے مطابق آج ریل سروس جزوی طور پر اس وقت شروع کی گئی جب بارہمولہ سے ایک ٹرین بانہال کی طرف جبکہ بانہال سے دوسری ٹرین بارہمولہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ اگرچہ آج ابتدائی دن مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں رہی، تاہم ان میں اضافے کی توقع ہے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ سروس کی مکمل بحالی میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ پانتا چوک نوگام روڈ پر IED برآمد۔ عہدیداروں نے بتایا کہ نیشنل ہائی وے کے پانتا چوک نوگام پر ایک IED برآمد کیا گیا ہے۔ ایک عہدیدار نے خبر اردو کو بتایا کہ نوگام ریلوے اسٹیشن پل کے قریب ایک IED نصب کیا گیا تھا۔ روڈ اوپننگ پارٹی ROP کی ٹیم نے آج صبح سویرے ایک ٹین خانہ دیکھا، جس کے بعد BDS کو جانچنے کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے ٹین باکس میں لیس IED نکال لیا۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر کچھ وقت کے لیے ٹریفک روکنے کے بعد اسے بحال کر دیا گیا ہے۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے IED سیکیورٹی فورس خصوصاً کانوائیوں کو نشانہ بنانے کے لیے لگائی گئی ہو۔ وادی کشمیر میں محکمہ موسمیات کی برفباری کی پیشن گوئی کے بیچ مطلع ابر آلود رہنے سے شبانہ درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ درج ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی ایک پیشن گوئی کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران برفباری یا بھاری بارشیں ہو سکتی ہیں۔ متعلقہ محکمے کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ وادی کشمیر میں 22 فروری کی شام سے ہی موسم کروٹ بدل سکتا ہے، جس کے باعث موسم 28 فروری تک خراب رہے گا، جس دوران برفباری یا بھاری بارشیں متوقع ہیں۔ وادی کے مشہور اسلامی اسکالر اور ممبر مسلم پرسنل بورڈ منظور احمد کرمانی پیر کی صبح کٹھوعہ میں پیش آنے والے ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ منظور احمد کرمانی اپنی گاڑی میں دلی جا رہے تھے جب ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ کرمانی شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں جامع مسجد کے امام بھی تھے۔ ان کی وفات پر وادی کی سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے سوگوار خاندان سے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ٹریفک۔ کل مناسب موسم اور بہتر سڑک کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہلکی گاڑیوں کو جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر سری نگر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی، تاہم TCU سری نگر ٹریفک جاری کرنے سے پہلے TCU رامبن سے رابطہ کرے گا۔ ہیوی موٹر وہیکلز، لوڈ کیریئرز۔ صرف جوہر ٹنل اور بانہال کے درمیان پھنسی ہوئی گاڑیوں کو جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی، تاہم آئل ٹینکروں، مویشیوں، تازہ میووں سے بھری گاڑیوں کو مخالف سمت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کو مشورہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایڈوائزری
ٹریفک پلان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ وہ نیشنل ہائی وے کی حالت کی تصدیق کے بعد ہی سری نگر سے جموں کی طرف چل سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ 26 فروری جمعہ کو جموں سری نگر نیشنل ہائی وے کی بحالی مرمت کے پیش نظر کسی بھی طرف سے ٹریفک کی نقل و حرکت نہیں ہوگی۔ لوگوں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ ٹریفک کنٹرول یونٹوں سے سڑک کی حیثیت کی تصدیق کے بعد ہی نیشنل ہائی وے پر سفر کریں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات میں اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔